اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے کہ فرائض میں بھی کوتاہی ہے اور سنتوں میں بھی کوتاہی ہے، تو ہم چونکہ مسلمان کو اپنی آخرت کے اعتبار سے سوچنا چاہیے، تو آئیے ہم حساب لگا کر کوشش کرتے ہیں کہ یہ جانتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی سنت مؤکدہ کا اہتمام کرے اور دوسرا ایک آدمی جو سنت مؤکدہ کا زندگی بھر اہتمام نہیں کرتا ہے، ان دونوں کے درمیان ثواب کے اعتبار سے کتنا فرق ہوتا ہے، تو حیرت انگیز طریقے سے ہم پر یہ بات عیاں ہو جائے گی کہ دونوں کے درمیان سالانہ 4380 رکعتوں کا فرق ہو جاتا ہے۔ روزانہ 3 رکعت وتر پڑھنے والے اور نہ پڑھنے والے کے درمیان سالانہ 1095 رکعتوں کا فرق ہو جاتا ہے۔ اس طرح چاشت کی نماز کو لے لیجئے، اس کے پڑھنے اور نہ پڑھنے والوں کے درمیان سالانہ 730 رکعتوں کا فرق ہو جائے گا۔ اس طرح ایک سال کے دوران کل رکعتوں کی تعداد 6205 ہو جائے گی۔ اگر ہم سنن مؤکدہ پڑھنے والے اور نہ پڑھنے والے کی متوسط عمر 40 سال مانتے ہیں، پھر سال کے کل ایام 365 کو 40 سے ضرب دیتے ہیں تو ان کا مجموعہ 14600 ہوتا ہے۔ پھر اس عدد کو اگر کل سالانہ تعداد رکعات 6205 سے ضرب دیتے ہیں تو مجموعی تعداد رکعات 9,05,93,000 ہو جاتی ہے۔ گویا ایک 40 سالہ شخص جس نے ان سنتوں کا اہتمام کیا، اس نے 9,05,93,000 رکعتیں اس شخص کے مقابلے میں زیادہ پڑھی جس نے ان کا اہتمام ہی نہیں کیا۔ پھر آپ تصور کریں کہ ہر رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں، لہذا اگر ہم اس مجموعی تعداد یعنی 9,05,93,000 کو 2 سے ضرب دیتے ہیں، اس لیے کہ ہر رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں، تو کل سجدوں کی تعداد ہو جاتی ہے 18,11,86,000۔ اللہ اکبر! سوچنے کا مقام ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، تم جب بھی سجدہ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تمہارا 1 درجہ بڑھا دیتے ہیں اور اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے اور 1 گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ گویا اس شخص کے جنت میں 18,11,86,000 درجات بلند ہوں گے جو آدمی سنتوں کا اہتمام کرتا ہے، اس شخص کے مقابلے میں جو سنتوں کا اہتمام نہیں کرتا۔ معلوم ہوا کہ ان سنتوں کا اہتمام کرنے اور نہ کرنے والوں کے درمیان بہت بڑا فرق ہے۔ صرف فرائض کی ادائیگی پر توجہ دینے والے لوگ کتنی ساری نیکیوں سے محروم ہو رہتے ہیں اور انہیں اس بات کا احساس تک نہیں ہوتا، اور ان کا اہتمام کرنے والے حضرات کتنی ساری نیکیاں اور درجات حاصل کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان سنتوں کا اہتمام کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔